یمن پر اٹیک کے بعد اسرائیل کا اگلا حملہ ایران ہوگا، ترکی ہوگا یا پھر پاکستان؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جنگیں صرف توپ اور بندوق سے نہیں جیتی جاتی بلکہ ان کے پیچھے ایک نظریہ، ایک خواب یا ایک ایجنڈا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آج جو کچھ مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے وہ محض سرحدی تنازعہ نہیں بلکہ طاقت کے توازن کو مکمل طور پر بدلنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہر نیا حملہ ایک بہت بڑے منصوبے کی کڑی ہے، کبھی فلسطین، کبھی شام، اب یمن اور کل شاید ایران، ترکی، پاکستان اور سعودی عرب۔ یہ سب کچھ اچانک تھوڑی ہو رہا ہے بلکہ برسوں پر محیط ایک سوچے سمجھے پروگرام کے تحت ہو رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے اپنی جارحانہ پالیسیز کو بڑھاتے ہوئے یمن پر بھی اٹیک شروع کر دیے ہیں۔ اب یہ سب خبریں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کا اگلا ٹارگٹ ترکی، ایران، پاکستان اور بالآخر سعودی عرب ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کسی ایک خطے یا کسی ایک ملک کا نہیں رہا بلکہ پورے مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کا مستقبل دھاؤ پر لگا ہوا ہے۔ اگر ہم اسرائیلی عزائم کو دیکھیں تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بھارت نے اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھا ہوا ہے۔ اسرائیل گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر گامزن ہے جس میں صرف فلسطینی علاقے نہیں بلکہ ارد گرد کے دیگر ممالک بھی شامل کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا خواب ہے جو بین الاقوامی قوانین کے خلاف بھی ہے اور عالمی امن کے لیے بھی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ایران پر بھی پہلے کئی بار اٹیک کیے گئے مگر اسرائیل کو کوئی بڑا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اب اگر وہ ترکی کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ ترکی ایک مضبوط فوجی طاقت رکھتا ہے اور نیٹو جیسے اتحاد کا حصہ بھی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے یہ رپورٹس بھی بتاتی ہیں کہ اسرائیل دہشت گرد گروہوں کو پاکستان کے اندر بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے اور ماضی میں پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارت کے ساتھ مل کر اسرائیل نے پاکستان پر حملے کی سازش کی مگر ذلت آمیز ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور یہی وجہ ہے پاکستان کو اسرائیل کے خوابوں کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب بھی ان کے منصوبے کا بہت بڑا ٹارگٹ ہے کیونکہ اگر گریٹر اسرائیل کے خواب کو حقیقت میں بدلنا ہے تو مدینہ اور مکہ جیسے مقدس مقامات پر قبضہ کیے بغیر وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک ناقابل قبول خطرہ ہے۔ بدقسمتی سے مسلم دنیا نے اب تک کولیکٹیولی کوئی مضبوط سٹیپ نہیں اٹھایا۔ OIC کی خاموشی نے دشمن کو مزید حوصلہ دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے اگر مسلم ممالک نے اپنے باہمی اختلافات کو پس پشت ڈال کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا نہ کیا اپنے آپ کو تو یہ آگ ایک ایک کر کے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ممالک عالمی عدالتوں اور اداروں میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مقدمات درج کریں، میڈیا پر مؤثر مہم چلائیں اور اسرائیل کے حمایتی ممالک پر بھی دباؤ ڈالیں۔ اچھا پہلو یہ ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں ہزاروں لوگ اسرائیلی پالیسیز کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ یہ موقع ہے کہ مسلم دنیا ان آوازوں کے ساتھ کھڑی ہو اور ایک عالمی دباؤ پریشر پیدا کرے، لیکن کیپ ان یور مائنڈ صرف قراردادیں اور مظاہرے کافی نہیں ہوں گے۔ اگر اسرائیل کو روکا جا سکتا ہے تو صرف ایک مشترکہ اسٹریٹجی، اتحاد اور عملی اقدامات کے ذریعے ممکن ہے۔ اگر ایران، ترکی، پاکستان اور سعودی عرب ایک پیج پر آ جائیں تو اسرائیل کے خواب کبھی حقیقت میں نہیں بدل سکتے۔ بصورت دیگر یہ منصوبہ بڑھتا ہی جائے گا اور دنیا کو ایک بہت بڑے عالمی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان زندہ باد، ایران زندہ باد، ترکی زندہ باد، سعودی عرب زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں،
اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.